مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں. کتا جو ہے مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے, پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا. دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا. اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے, 4 دن ہو جائے, 8 دن نہ ہو, 8 دن ہو جائے, اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں گے, اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی. اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے. کوئی 2 دن میں, کوئی روزانہ, کوئی 3 دن میں, لیکن نہاتا ہے. اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے, اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے, اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے. جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا, گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا, اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں گے, اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں, کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے, بخور لگایا ہے, تو خوشبو باہر آ ہی جاتی ہے, گزرتے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں باہر والے بھی سونگنے لگ جائیں گے. اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے ہیں. حرام مال جس کے گھر میں جمع کیا ہوا ہو وہ ایسی ہی بدبو دیتا ہے, اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, زکوٰۃ کا نظام لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف دان دینا ہے, جیسے دوسرے دھرموں میں ہے, دوسرے ادیان میں ہے, جسے دان جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے وہ دان دینا چاہیے, اور اس کے ہاں ان لوگوں کو بڑا چڑھا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. دان ایک خیرات ہو گئی, وہ نفل ہے. اسلام میں وہ دان دینے کا وہ تو ایک بہت بڑا الگ طبقہ ہے, یعنی خیرات کرنا. لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف خیرات نہیں, یہ فرض ہے. جیسے آپ کے لیے فرض یہ نماز فرض ہے, جمعہ آپ کے لیے فرض ہے, اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. محبوب, جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے, آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے, ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. کیا ہوگا, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی, جہنم کی آگ تپائی جائے گی, بھڑکائی جائے گی, تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا, ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے, اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا, یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیو کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو آج کے دن, آج اس کو چکھو. یہ کہا جائے گا, اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا. یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے. اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا, اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا. وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے, تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے, میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا, میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں. تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں. میرے عزیزو, یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا. آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو, یہ آپ کی اپنی محنت نہیں. جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے, یہ خام خیالی ہے میرے عزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی, وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا. رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا, لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا, یا 1/4 25,000 دے دینا, 1 پاؤ حصہ دے دینا. نہیں, دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں, وہ بھی انکم پر نہیں, سیونگ پر,
याद रखो, दुनिया की जो टैक्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, वो तुम्हारे इनकम पर टैक्स लगाती हैं। इनकम जितनी हो रही है उस पर टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? आप जितना कमा रहे हैं उस पर टैक्स आता है। लेकिन मेरा मौला तुम्हारे इनकम पर नहीं, तुम साल में करोड़ रुपए भी कमाते क्यों ना हो, लेकिन अगर बचता कुछ नहीं है तो ज़कात कुछ भी नहीं, ज़कात कुछ भी नहीं है। हाँ, जो सेविंग है तुम्हारे पास, जो बची हुई चीज है, उसके लिए रब ताला फरमाता है जो बचा कर तुमने रखा है, अब उसका आधा नहीं, उसका पाव नहीं, उसका 10वां हिस्सा नहीं, उसका 20वां हिस्सा नहीं, बल्कि अपने पूरे माल का 40वां हिस्सा 2.5% सिर्फ अल्लाह की राह में अदा किया करो। बाकी 97.5% तुम्हारे पास सेफ रहता है। 97.5% तुम्हारे पास। मुझे हैरत होती है ज़कात के इस निज़ाम को, कभी मैं सोचता हूँ इतना 2.5% निकालने से होता क्या है, किसका भला होगा? निकालने वाले का क्या नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं। और जिसको दे रहे हैं उसका क्या होगा? नहीं। ये रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमत बालिग़ा है। आपको मैं बताऊं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गुर्बत थी मदीने की, वह ऐसी गुर्बत थी कि सहाबा के पास पूरा जिस्म छुपाने के कपड़े भी नहीं थे। किसी के पास 2 कपड़े, किसी के पास 1 कपड़ा। और खाने पीने की अशिया की ऐसी किल्लत थी कि वो सिर्फ 1 या 2 खजूर पर पूरा दिन गुजार लेते थे। उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जो जंगों में ऐसी लकड़ियां लेकर चल पड़ते थे। गुर्बत का आलम यह था। आपको मैं बताऊं, जंगे बदर जो हुई है 17 रमजानुल मुबारक को, 313 सहाबा मेरे आका के साथ गए थे बदर की वादी तक, 160 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है उन 313 सहाबा के दरमियान सिर्फ 4 घोड़े थे। 4 घोड़े। आप सोच सकते हैं, 4 घोड़े थे सिर्फ जिस पर सवारी की जा सकती है, 313 लोगों के पास। वो गुर्बत का आलम था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ज़कात का निज़ाम कायम फरमाया। मैं आज आपको बताऊं कि हुजूर पाक की वफ़ात ज़ाहिरी के बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया। 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत की। उसके बाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का ज़माना आया। अब दौरे खिलाफत उमर में हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का दौर है। अब ज़कात का निज़ाम बढ़ चुका था। इस्लाम की सरहदें भी बहुत दूर हो चुकी थीं, बहुत फैल चुकी थीं। यमन के गवर्नर सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वहाँ की ज़कात कलेक्ट करते हैं और वो ज़कात मदीना भेजते हैं हज़रत उमर के पास ख़त लिख करके, अमीरुल मोमिनीन, यमन के गनी हज़रात की ये ज़कात है, फ़ुक़राए मदीना में इसको तकसीम कर दिया जाए। जब माल मदीने पहुँचा, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया, मदीने में ऐलान किया कि यमन से ज़कात आई है, जो मुस्तहिक़ीन हैं वो आ जाएँ। 3 दिन तक मुसलसल ऐलान होता रहा। मदीने में एक आदमी भी ज़कात लेने वाला रहा ही नहीं। हर एक इतना कैपेबल हो चुका था कि ज़कात देने वाले थे, मदीने में लेने वाला कोई था ही। ये इतना जल्दी कैसे रेवोल्यूशन आया? उस गरीबी से कैसे लोग इस मंजिल तक पहुंचे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मदीने में कोई आने वाला नहीं है ज़कात लेने के लिए? ये वही मदीना है, जब आए थे तो इनको पानी की किल्लत थी, पानी भी नहीं पी पा रहे थे, पैसे देकर खरीदना पड़ता। तो फिर हज़रत उमर ने ख़त लिख करके वापस भेजा हज़रत मुआज़ बिन जबल को कि मदीने में कोई भी अब ज़कात का मुस्तहिक नहीं रह गया, लिहाजा यमन के फ़कीरों में ही इसको तकसीम कर दो। हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास ये माल दोबारा गया और उन्होंने दोबारा फिर ख़त लिख करके भेजा कि हुज़ूर पूरे यमन में भी कोई फ़कीर नहीं रह गया। ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। तुम समझते हो 2.5% से कुछ नहीं होता? बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है, बहुत बड़ा इनकलाब आता है, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह का है। और जब ये सही जगह पर पहुँचेगी तो रब्बे ज़ुल जलाल वो उसकी शान कुदरत है कि उस किस गरीब को उठाकर गनी बना दे। मेरे अजीज़ों, आज कई निज़ाम दरहम बरहम है। हमारी ज़कात का निज़ाम भी दरहम बरहम है। बाज़ लोग तो ज़कात को चाहते ही नहीं कि निकालें, नाउज़ बिल्लाह, वो अज़ाब इलाही के शिकार होंगे। वो चाहे 1 रुपया भी बचा करके जाएं तो फिर उनके ऊपर ये कर्जा चढ़ा ही रहेगा मरने तक। और मौत के वक्त जो उसके लिए सख्तियाँ हैं, ये माल की वजह से, अल्लाह बचाए। कुछ का तो ज़कात पर ऐसा मामला है कि वो देना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो दे तो लेते हैं लेकिन कहाँ देना है ये नहीं मालूम। इसकी वजह से ये निज़ाम ऐसा हो गया, मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुँचती नहीं और किसी जगह ज़कात जा कर के जाम हो जाती है। किसी जगह ज़कात एक ही जगह जा रही है और वहाँ सेफ होती गई, और जो मुस्तहिक था वो मुस्तहिक ही रह गया। असल मसला जो हमारे बैतुल माल का था वो निज़ाम ही नहीं है। पहले बैतुल माल हुआ करता, अमीरुल मोमिनीन जो होते वो सबकी ज़कात कलेक्ट करके बैतुल माल में जमा करते, और फिर जितने भी फ़ुक़रा होते थे उनका रजिस्टर होता था कि कौन कौन मुस्तहिक है, और उनको साल भर फोकस करके बैतुल माल से दिया जाता। अगले साल तक वो फ़कीरों का नाम रजिस्टर में होता ही नहीं था, क्योंकि उनको इतना दिया जा चुका होता कि वो अपना कारोबार कर रहे होते, अपनी तिजारत लगा चुके होते, और दूसरे साल वो खुद अपनी ज़कात लेकर के बैतुल माल में आते थे। ये निज़ाम था। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जितना भी हमारे पास अब बचा है निज़ाम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जाने से पहले अपने माल को उसकी राह में उसके हुक्म के मुताबिक अदा कर दो, वरना जो अज़ाब इलाही क़ारून को आया था, आपको पता होगा,
قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی تھی۔ اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھیں، خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے آنا کانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی، تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے، 1000 میں 1 روپیہ دے۔ آج آپ 100 میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا، جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے۔ اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں۔ کتا جو ہے مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا۔ یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے، اور دنیا مردار ہے۔ اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا۔ جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے۔ آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے، ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین اس کو بھی نگل جا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا، اور دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خیالات آئے کہ میں نہیں دوں گا۔ آج جس کو مال کی محبت غالب ہو گئی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، بتایا آپ کو؟ ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے وقف عثمان بن عفان، ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں، ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے۔ ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر۔ میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازاً بتاؤں، اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا، آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے۔ 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے۔ وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں، ہے کوئی جو فرمان مصطفیٰ پر 120 کروڑ اپنا یوں ہی لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر؟ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں کتنا مال دیا تھا۔
لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت سے کام کبھی نہیں لیا.